بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ایک نیا ایپیسوڈ, میں منصور بلال اور قیوم نیازی. تو ڈیڈ گیس کریں آج کا ایپیسوڈ کیا ہوگا. میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں, یہ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. ہاں جی, میرے خیال میں سائنس تو نہیں ہے. اچھا اچھا. تو ویورز, آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ ہے سائنس سے ریلیٹڈ. اور سائنس ہی شاید ایک ایسی چیز ہے جس نے آج کل ٹیکنالوجی کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے. بالکل بالکل. تو آپ کیا کہیں گے, سائنس کیا چیز ہے, کیا فنومناز ہیں دنیا میں ہو رہے ہیں, کتنی قسمیں ہیں سائنس کی. جی ہاں, سائنس کس چیز پہ بیسڈ ہے, وہ جو ہم سنتے آئے ہیں ہائپوتھیسز, یہ وہ مفروضہ, جی ہاں, وہ کیا چیز ہے. نہیں, وہ تو سچ تک پہنچنے کے لیے پہلا سٹیپ, دوسرا, پھر آخری سٹیپ, پھر فائنل, پھر ایکسپیریمنٹ ہو گیا. اس سے بھی وہی فائنڈنگ جو آ رہی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں وہ فائنڈنگ اس میں بھی یہی تھی, اس میں بھی یہی تھی, اس میں بھی یہی تھی. سو اٹ از اے یونیورسل ٹروتھ, ناؤ اٹ ہیز بیکم اے سائنس. یہ سائنٹیفک رول ہے ایک, اور یہ ہم نے اپروو کر لیا, اس کو ڈسکور کر لیا. تو ہائپوتھیسس پہلے تھیوری, یعنی وہ شک کی بنیاد پر کہ میرا خیال ہے یہ کشتی جو چل رہی ہے, میرا خیال ہے جو گیند جو گرا ہے زمین پہ, ہو سکتا ہے اس کو زمین کھینچ رہی ہو سکتا ہے. یہ ایک ہائپوتھیسس ہے یا تھیوری ہے, ہو سکتا ہے وہ کھینچ رہی ہو. اچھا, اب اس پہ تجربے کرتے جب آپ آخری تجربہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو وہی کھینچ رہی ہے, پھر تو اٹ از, اب آپ نے اس کو کہا یہ کھینچ جو رہی ہے تو اس کا نام کیا رکھیں, گریویٹیشنل فورس, کشش ثقل زمین کو کہتے ہیں, کشش زمین کی کشش. اچھا, زمین کی کشش ہے, بس ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اس کی قیمت معلوم کی کہ ہم اس کو چیز کو ادھر چھوڑتے ہیں, وہ سپیڈ پکڑتی ہے زمین تک پہنچتے اتنی سپیڈ. اس کا ایک فارمولہ ہے کہ اس میں اسراء کتنا ہے اور اس میں سپیڈ کتنی ہے, پہلے کتنی تھی, اسراء کتنا تھا, ایک فارمولہ. انہوں نے اس میں اسراء کی جگہ وہ جو اسراء ہے وہ اس فارمولے میں جی کی شکل میں گریویٹیشن وہ لگایا, تو اس کی قیمت نکل آئی. انہوں نے کہا 9.8 ہے پر سیکنڈ. یہ تو یہی چکر تھا, یہی چکر سارا. اچھا, اب یہ بات یہ ہے کہ جب آپ چارپائی پہ سوتے ہیں اور کروٹ بدلتے ہیں اور آپ کو سکھ آتا ہے, وہ گریویٹیشن ہے, وہ کھینچ رہی ہے آپ کو اور وہ دباتی ہے, آپ کو سکھ دیتی ہے. اچھا, اب اس تعریف, یعنی یہ بات کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا 1000 اصول ہے جو کائنات میں کام کر رہا ہے. فرض سپوز کہ 1000 اصول ہے. مثلا پانی کے اندر اچھال ہے, وہ اچھالتا ہے چیز کو, جو اس کے اوپر ہوتی ہے قوت, اس کی جو سطح پر نیچے سے اچھال موجود ہے, اس کی سطح پر موجود ہے, وہ نیچے سے اچھال موجود ہے. اچھال کی کیا شکل ہے, جو بھی شکل ہے وہ اس وقت پر جب آپ ایک تخت اس کے اوپر رکھیں اور ڈوبتا نہیں تو کیا آپ کہتے ہیں اچھال ہے. پھر ڈوبتا کیوں نہیں, اور سوئی پہ کیوں نہیں کرتی وہ کام, کیوں کہ اس کو سوئی ڈوب جائے گی. تو وہ اچھال کو کام کرنے کے لیے سپیس چاہیے کہ جس چیز پر وہ اچھال لگ رہی ہے اس کا ایریا کتنا ہے. ایریا نہیں ہے اس کا, ایریا وہ اتنی سوئی کا نوک, چھوٹی سی نوک, اس کا ایریا ہی نہیں ہے, اس کو اچھالے کہاں سے وہ. اچھا, لیکن بات کرنے کی اور ہے, بات یہ کرنے کی ہے کہ اگر 1000 اصول کام کر رہا ہے کائنات میں, سارے کا سارا وہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے, سارے اصول انسان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کو سکھ اور خوشی دینے کے لیے, یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہر انسان کو اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیارا ہے. سبحان اللہ. اگر اس میں اچھال نکال دی جائے اور آپ اس وقت کشتی میں ہوں تو آپ کی ماں تو آپ کو نہیں بچا سکتی, کشتی تو ڈوب جائے گی. ہاں جی, بالکل نہیں بچا سکتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ماں نے مجھے بڑا پیارا تھا لیکن بچا نہیں سکی. میں ڈوب رہا تھا, میں نے کہا بھی صحیح کہ اماں جی میں ڈوب رہا ہوں, اس نے بچا لیا کہ نہ,
کشتی میں آئے گا. اچھا جو کشتی کے متعلق واضح طور پہ اللہ پاک کہتا ہے قرآن میں، یہ جو کشتی ہے یہ انسان کے بس میں نہیں تھی، یہ میری رحمت ہے، میں ہوں، یہ میں، اٹ از بی. کشتی کے متعلق کہتا ہے اٹ از بی، یہ میں ہوں. اچھا، اور پھر دیکھیں بیالوجی کے اندر کتنے رولز ہیں. جو خلیہ زندہ خلیہ اس کے اندر کتنے رولز ہیں. اللہ کہ اچھا 200 قسم کے خلیے ہیں انسانی جسم میں، ہر خلیے کا فنکشن علیحدہ ہے. جو خلیے ہیں دماغ کے ان خلیوں کا نام ہے نیوران. جو ہیں کڈنی پہ یعنی جو گردے میں خلیے ہیں ان کا کوئی اور نام ہے، ان کا فنکشن ہی علیحدہ ہے. جو جگر بنا رہے ہیں خلیے ان کی شکل بھی علیحدہ ہے. ان کے آپ چیک کریں بیٹری لیول کا ایسڈ آپ کے اسٹمک میں ہے اور آپ کی اسٹمک کی لائننگ کسی ایسی چیز سے بنی ہوئی ہے کہ وہ اس کے اندر رہتا ہے. اس میں رہتا ہے وہ ایون سائنٹسٹ جو ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو میڈیکل کے ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایون میٹل بھی پھینک دیں تو کچھ عرصے بعد وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائے. اتنی چیزیں اس کی سطح کو، اس کے جو معدے کے اندر جو اسٹامک ہے اس کی جو دیواریں ہیں ان کو ڈیمیج نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. جو بھی روٹی جو بھی چیز جاتی ہے وہ بالکل پیس دیتا ہے، اس کو بالکل ٹکڑے بالکل سلیوشن بنا دیتا ہے. سالڈ سے وہ سلیوشن حالت میں آ جاتا ہے وہ ساری چیز. تو سارے اصول اچھا سائنسدان کس کو کہتے ہیں؟ سائنسدان وہ نہیں ہے جو قوت اچھال پیدا کرتا ہے. سائنسدان وہ ہے جو اس سے صرف پردہ اٹھاتا ہے. ہاں، اس کو ڈسکور کرتا ہے. یہ بھی ایک اصول ہے. اچھا یہ دیکھیں، سورج جس کہکشاں میں ہم ہیں، جس گلیکسی کے اندر ہم ہیں، ادھر ایک سورج ہے، اس کے گرد 8 سیارے. ہم زمین پر ہیں، تیسرا سیارہ ہے. یار زمین کے اوپر نیچے کوئی چیز بھی نہیں ہے، گھوم رہی ہے وہ. اور 2 ڈائریکشن ہے، ایک سورج کے ایسے گرد، ایک ویسے. یہ جا بھی رہی ہے اور ایسے بھی جا رہی ہے. وہ ایک چکر میں بیضوی چکر اس کے درمیان میں سورج ہے. اس بیضوی چکر میں بھی وہ سپیڈ ہے اور ساتھ میں ایسے بھی گھوم رہی ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے ہر بندے سے، یار زمین کیوں اس دائرے کے اندر ہے؟ وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ رسی ہے؟ وہ کیا ہے؟ لوہے کا بنا ہوا ہے؟ وہ سالڈ ہے؟ وہ پہاڑ ہے؟ وہ کس چیز کا دائرہ ہے؟ دائرے کے اندر وہ کیوں ہے؟ دائرہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہم اسی دائرے کے اوپر ہیں، زمین اسی دائرے پر، ہم بھی اسی دائرے میں ہیں. وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتی وہ زمین؟ اس دائرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ ہاں یہ اصول ہے. ایک سینٹریپیٹل فورس ہے. جب کار ایسے دائرے میں مڑتی ہے تو اس کو ایک چیز سینٹریفیگل فورس ہے جو ادھر پھینکنا چاہتی ہے. انجن اس کو سینٹریفیگل فورس دیتا ہے کہ نہیں اسی دائرے کے اندر رہو. اب اس زمین پہ 2 فورسیں کام کرتی ہیں. ایک ہے سینٹریپیٹل فورس جو اس کو اس دائرے سے باہر نکالنا چاہتی ہے. ایک ہے سینٹریفیگل فورس، پیٹل فورس. ایک ہے سینٹریفیگل فورس. یہ دونوں آپس میں برابر ہیں، دائرے سے ہلتی نہیں وہ. بہت انٹرسٹنگ میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ سارے اصول اس نے رکھے تو سائنسدانوں نے تو ڈسکور کیے. زمین کی جرت نہیں. 1400 سال پہلے جب یہ سائنسدان جو آج پچھلی 17ویں 18ویں 16ویں 15ویں 19ویں صدی کے جو سائنسدان ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزیں ڈسکور کیں، کچھ بھی نہیں تھا جب اللہ پاک نے کہا 1400 سال پہلے. حیران رہ گئے ہوں گے صحابہ کرام کہ یہ کہہ کیا رہا ہے کہ اگر زمین کے کناروں سے نکلنا چاہو تو زور لگا کے نکل سکتے ہو، نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اگر نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ. جہاں بھی جاؤ گے تو وہاں خدا کی سلطنت ہوگی، اللہ کی سلطنت ہوگی. لیکن اس کو چھوڑیں، سلطنت تو اسی کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت قرآن میں یہ بات کیوں آئی جبکہ نبی پاک کے نوٹس بھی نہیں تھی؟ یہ بات صحابہ کرام سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یہ کیسا نکلنا ہے زمین اور آسمان کے کناروں سے نکلنا؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ بھائی؟ بالکل حیران تھے، شل تھے وہ. یوں سمجھے میں درمیان میں تھا ان کے. نہیں حقیقت ہے.
جب اس وقت 1400 سال پہلے یہ آیت اتری جو آپ روزانہ سورۃ رحمان میں دیکھتے ہیں کہ جو آسمان اور زمین کے کناروں سے اگر نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت ہوگی، اس کو چھوڑیں، ہر جگہ اس کی سلطنت ہے۔ لیکن یہ بتاؤ 1400 سال پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے، صحابہ کرام نے کیا سوچا ہوگا؟ ہاں یہ ایک ٹروتھ ہے کہ یہ جو قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ ٹروتھ ہے، یہ فار ایور ہے، صدیوں تک ہے۔ یہ وہ صدیاں جن میں قرآن نہیں اترا تھا ان سے شروع ہوتی ہے، اور جب یہ قرآن اب چل رہا ہے تو صدیوں تک، قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک ٹروتھ تھا اللہ نے بیان کر دیا، ٹروتھ سارے وہ قرآن یعنی وہ ٹروتھ تھا۔ بعض پتھر وہ میں نے پڑھا بہت پہلے جب میں بی ایس سی کا، بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، بعض پتھروں سے پانی نکلتا ہے، اللہ کے خوف سے پانی نکلتا ہے، بعض پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں سمجھ رہا تھا، اس وقت میں نے کہا ٹوٹ گرتے گریویٹیشن کی وجہ سے ہیں، اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں وہ انٹرپریٹیشن ہے ہر چیز کی۔ ہاں اچھا دیکھیں، اچھا میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ میرے پاس کوئی پین ہے، پنسل ہے، کوئی چیز ہے، اگر ہوگی تو چلو، کوئی آپ کے پاس چیز ہے، میں کوئی چیز گراتا ہوں ایسے، وہ گر جاتی ہے، بالکل اللہ کہہ سکتا ہے میرے خوف سے گر گئی، میرے خوف سے گر گئی، بالکل صحیح بات ہوگی۔ وہ گریویٹیشن کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ تو وہ چیز کیوں گر گئی؟ اسی گریویٹیشن کے خوف سے گر گئی، وہ گر گئی۔ اچھا تو اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اچھا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو سائنس ہے وہ ٹروتھ ہے۔ آپ جب زمین کے بارے میں بات کر رہے تھے تب میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی، میں نے تب آپ کی بات نہیں کاٹی کیونکہ آپ کا فلو بہت زبردست، آپ جا رہے تھے، وہ چیز ڈی ٹریک کر دی تھی آپ کو۔ اٹس مور لائکلی کہ ہم زمین پہ مطلب زمین کو ایز آپ اسپیس شپ لے لیں، زمین اپنے میدان میں گھوم رہی ہے اور ہم سارے اس کے پیسنجرز ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے، یہ ٹروتھ ہے، اسی طرح ہے، اس کو اس میں بھی لیا جا سکتا ہے پرسپیکٹیو تم میں۔ تو یہ بات کہتے ہو، میں نے پروفیسروں سے پوچھا ہے کھڑے ہو کے ٹریننگ کے دوران کہ زمین جب اتنے سپیڈ سے ادھر جا رہی ہے، میں چھلانگ اوپر آسمان پہ لگاتا ہوں، میں اتنے کیمرے جتنا اوپر اٹھ جاتا ہوں زمین سے، واپس آ کے اسی جگہ پہ کیوں گرتا ہوں؟ یار اتنی تیزی سے وہ ایسے بھی پھر رہی ہے، ایسے بھی جا رہی ہے، میں جب جمپ لگاتا ہوں آسمان کی طرف سے، چھلانگ لگاتا ہوں، اتنا سا میں اوپر اٹھ جاتا ہوں، واپس آ کے اسی جگہ پہ کیوں گرتا ہوں؟ یہ کیا بات ہے؟ مجھے تو کسی اور جگہ پہ گرنا چاہیے، کیوں؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے اس نے کہا جب آپ جمپ لگاتے ہیں نا اوپر، اس وقت بھی آپ دونوں سمتوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی جا رہے ہوتے ہیں، دونوں سمتوں میں آپ جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ زمین سے جدا ہو گئے تو پھر آپ کی رفتار اب بات بالکل ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے۔ آپ چلتی بس سے ذرا چھلانگ لگائیں، تو چھلانگ لگائیں گے تو بس جدھر جا رہی ہے ادھر آپ کو کلا بازیاں آئیں گی، اس طرف نہیں آئیں گی۔ زمین ٹچ کریں گے تو جس سائڈ پہ بس جا رہی تھی اس سائڈ پہ آپ کو 8-10 کلا بازیاں آتی جائیں گی، یا 8-10 قدم آپ کو بھاگنا پڑے گا اس کے ساتھ، کیونکہ ایک مومنٹم ہے۔ جب ہم چھلانگ اوپر کی طرف لگاتے ہیں اسی مومنٹم میں ہم اس کے ساتھ زمین کے ساتھ جاتے ہیں، اور چونکہ ایسے بھی ہے تو اس کا بھی مومنٹم ہے، اسی مومنٹم میں ہم ایسے بھی گھومتے ہیں۔ مثلا میں کہوں میں جانا کریانہ سٹور پر جا رہا ہوں، اچھا تو میں نے کتنی کون سی رفتاریں میں نے حاصل کی، کتنے فاصلے طے کیے، کیا میں نے حرکت کی، میری ڈائمنشن کیا تھی۔ اب میں نے جانا ہے جانے کی دکان پر چائے کا ڈبہ لینے کے لیے، تو جو میری حرکت ہے وہ کتنی قسم کی حرکت ہے؟ 3 قسم کی۔ ایک تو زمین کے ساتھ ایسے، زمین کے ساتھ ایک تو آپ جو پورا وہ راؤنڈ کاٹ، یہ ایک روٹیشن، ایک یہ ویسے سرکل آربٹ میں، آربٹ والی وہ بھی، اور ایک جانے کی طرف، اپنی جانے کی طرف۔ یہ 3 حرکتیں ہیں جب بھی آپ کرتے ہیں، صحیح، جب بھی کوئی حرکت کرتے ہیں 3 حرکتیں ہوتی ہیں، وہ ایک ادھر بھی جا رہے ہیں، ایک ادھر بھی جا رہے ہیں۔ اچھا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کیا ہے؟ سائنس ہے
ان اصولوں کو جو کائنات کو رن کر رہے ہیں، وہ کائنات کو چلا رہے ہیں، کائنات کو چلا رہے ہیں، جو سارے اصول وہ 100 ہیں، 1000 ہیں، 1,00,000 ہیں، ان کو ڈسکور کرنے کا نام سائنس ہے۔ صحیح۔ مجھے یہ بتائیں، ہائپوتھیسس یا مفروضے کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے، سائنس میں ایک چیز آتی ہے تھیوری۔ تھیوری کب جا کے بنتی ہے؟ جب ہم مفروضے سے اگلے سٹیپ پہ ہوتے ہیں تب ہم اس کو ایز اے تھیوری کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، مفروضہ پہلے جب وہ تھوڑا سا پک جاتا ہے کہ آپ کو بالکل یقین آ جاتا ہے، تو پھر آپ وہ تھیوری بنا لیتے ہیں، نظریہ، کہ یہ نظریہ ہے۔ اب اس پہ آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے۔ جب پریکٹیکل میں بھی وہی ٹروتھ سامنے آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لا، قانون، اس کو لا، وہ لا بن جائے۔ مطلب یہ سٹیپس ہیں، سب سے پہلے مفروضہ، ہاں، فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف پھر موشن، اس کے بعد تھیوری، جی پھر تھیوری کی ایگزیکیوشن، جی ایگزیکیوشن کے بعد لا، بالکل، لا کے بعد وہ ایک پرماننٹ سائنس۔ جی، تو ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ صحیح۔ تو تھرڈ لا آف موشن، فرسٹ لا آف موشن اس کا یہ تھا کہ جدھر آپ چیز کو دھکیلیں گے، جس قوت سے دھکیلیں گے، اس چیز میں اتنا ہی اسراف پیدا ہوگا جتنا آپ پیدا کریں گے، اور اس کی حرکت اس طرف ہوگی جس طرف آپ اس کو دھکیلیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ دوسرا قانون یہ تھا، تیسرا غالباً یہ تھا کہ آپ عمل اور رد عمل، بال کو جتنی زور سے دیوار پہ ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گی۔ عمل اور رد عمل، آپ بیشک ایک تھپڑ ماریں میز پر زور سے، جتنے زور سے ماریں گے میز بھی آپ کی اس سطح کو اسی سطح سے ٹکر مارے گا۔ آپ کا اگر ہاتھ درد کرنے لگ گیا ہے تو اسی کا رد عمل ہے میز کا، اس نے اپنا رد عمل شو کیا آپ کے ہاتھ پہ۔ صحیح۔ جی ہاں، مجھے یہ بتائیں، سائنس کی اب تو بہت ساری قسمیں ہیں، مطلب ہم سنتے ہیں کمپیوٹر سائنس ہے جی، الیکٹریکل جو انجینئرنگ ہے، بڑی الیکٹرانک کی سائنس ہے، جیو فزکس ہے جیو جی، فزکس، یہ جو ایسٹروناٹ بایو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی، تو ہر چیز کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں نئی ڈیولپمنٹ کو انہوں نے سائنس کا نام دے دیا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے۔ جی ہاں، اب کمپیوٹر کی ایک فیلڈ ہے تو یہ الیکٹرانک کا شعبہ، بالکل، لیکن اس کے اندر بس کمپیوٹر کے اندر جو نئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو وہ پردہ ہے، وہ پردہ اٹھانا اور نئی چیز فگر آؤٹ کرنا، انہوں نے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا کمپیوٹر۔ ہاں بالکل 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 بالکل۔ اس میں جو الیکٹرانک سگنل ہے نا، بیسک چیز وہ ہے، جو برقی سگنل ہے اس کی اتنی شکلیں بن گئی ہیں ٹیکنالوجی میں، اتنی شکلیں بن گئی ہیں اس برقی سگنل۔ سب سے بڑی ایجاد جو مارکونی نے کہا کہ برقی سگنل جب وہاں تک پہنچے گا، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا تھا وہ سامنے تک پہنچے گا، 100 میٹر دور پہنچے گا، تو وہ تو اب زمین کے آر پار چلا گیا۔ چاند پر گاڑی اتری، اس کی تصویریں ادھر، وہ سب کچھ سن رہے تھے۔ ڈیڈ آپ کے پاس سائنس کا زیادہ نالج ہے، مجھے بتائیں برقی سگنل آپ نے کہا ہے، what is the difference between radio signal and برقی سگنل؟ are both the same one are different؟ برقی سگنل ایک ریڈیشن تو ایک اور چیز ہے نا، ریڈیشن کوئی چیز ریڈیٹ، ہاں، ریڈیو سگنل، ریڈیو سگنل وہی چیز ہے، برقی سگنل بالکل برقی سگنل ہے۔ یہ ٹیلی ویژن پر جو برقی سگنل ہے وہ دو چیزیں لے کر ساتھ جاتا ہے، آواز، آڈیو اور ویڈیو، تصویر اور آواز دونوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب وہ بہت ساری چیزیں لے کے جاتا ہے، ڈیٹا، آپ کے نہ ڈاکیومنٹ، آپ کی فیکٹس۔ ڈیٹا شکل ہے، تصویر ہے، امیج ہے وہ، اچھا، اور اگر اس میں آواز ہے تو آواز، یعنی وہ آڈیو اور تمام تصویریں زندہ حرکت کرتی ہوئی یا دوسری وہ لے کر جاتا ہے۔ نہیں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ کوئی ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں جس میں ٹیکسٹ ہے، ہاں، وہ بھی برقی سگنل لے کے اسی طرح ہی جاتا ہے جس طرح آواز اور ویڈیو وہ اسی کو لے کے جاتا ہے نا، لے کر جاتا ہے، اسی فارم میں لے کے جاتا ہے، لے کر جاتا ہے۔ اب تو کسی بھی پیٹرن کی کوئی بھی فائل آپ نے بھیجنی ہے کہیں بھی، جی ہاں بالکل، وہ برقی سگنل اس کو اسی طرح لے کے جائے گا وہاں پہ۔ لے کر جائے، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی ایجاد تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ایگزسٹ ڈیجیٹل فارم میں کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہے۔ ہاں ڈیجیٹل فارم ہے، اور یہ
اس کے بارے میں یہ جو سارا نالج اترا ہے، جتنا بھی اترا ہے اس صدی میں، جو کچھ بھی ہے، اگر قرآن آج نازل ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آ جاتے، ان پہ ایک اور قرآن اترتا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت الکرسی میں؟ اس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی دہرایا اس دن. پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی مثال دیتا ہوں، صحیح. انہوں نے بھی مثال دی، اتھینٹیکیٹڈ ہو گئی بات ان کی مثال سے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے بھی یہی چیز چنی تھی جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ بڑا عالم ہے، مجھ سے بہت بڑا، میں تو کوئی چیز نہیں، وہ ایک اتنا بڑا سکالر ہے، فوت ہو گیا بندہ. تو اس نے کہا آیت الکرسی میں اللہ پاک نے کہا کہ میرے جو احاطہ ہے علم کا، تو کوئی اس کو نہیں کر سکتا میرے علم کا احاطہ، کہ سوائے اس کے کہ جتنا میں چاہوں، سوائے اتنے اس سے کہ جتنا میں چاہوں. جتنا بھی علم اترا ہے، اللہ کی مرضی سے اترا ہے. جتنا بھی علم اترا ہے، علم اللہ کا تھا، اس نے اپنی مرضی سے جتنا چاہا اتارا. یہ بات ہے، یہ بات ہے اصل بات. 100 باتوں کی ایک بات. 100 باتوں کی یہ بات ہے. جو کچھ بھی اترا ہوا ہے اس نے کہا مطلب یہ بھی سائنس یا سائنسدان دیکھیں، جتنا مرضی لگا ہر رہے صدی نا، ہر صدی پہ ہر صدی نئی آ گئی، اس نے کہا یہ بھیج دو. صدی آگے آ گئی، اس نے کہا یہ بھیج دو. صدی آگے آ گئی. یعنی ہم دیکھیں 1500 میں ہمارا قبیلہ شیر شاہ سوری کے دربار میں یہ عیسیٰ خان کی اولاد، ان کا ہوڑ تھا. ایک ادھر اس کا عیسیٰ خان کی اولاد کا ایک بندہ ہیبت خان لاہور کا گورنر تھا. 1500 میں، 1545 میں، 1548 میں، 1560 میں. یار یہ اتنی اچھا، تو صدیاں کتنی ہو گئیں. 571 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وہ بھی جب ان کا، اچھا 500 اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسوی سال، یہ عیسوی کیلنڈر ان کا چل رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام والوں کا جو کرسچین ہیں. اچھا جو موسیٰ کو مانتے ہیں وہ جیوز ہیں، یہودی ہیں. جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام نے مصر میں ان کو بلایا تھا کہ میں بستی ادھر میں، تم ادھر آ جاؤ، ایک بستی ہے بڑی خوبصورت، اس کو بسائیں گے. تو ان کا ایک بھائی تھا یہودا، اس نے جب وہ دربار میں پہنچے ہوئے تھے، یوسف سٹیج پہ کھڑا تھا، باپ بھی پہنچا ہوا تھا، سب سجدے کر کے اٹھے، باپ پہنچ گیا، پھر دوبارہ یوسف لے گیا اس کو اٹھا کر. تو بھائی کھڑے تھے، تو اس میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ یہ اب جو آگے نسل چلے گی ہماری، یہ کس کے نام سے چلے گی؟ تو ایک بھائی نے کہا، شمعون اس کا نام تھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی یوسف کی یوسفی، ان کو یوسفی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ وہ عزیز مصر ہے، وہ تاج کمال ہے، وہ بادشاہ سلامت، وہ حکمران وہ ہے، تو اسی کی نسل یوسفی. اس نے کہا نہیں، دیکھنا. یہودا نے کہا آگے جو نسل ہوگی اس کو لوگ یہودی کہیں گے، وہ میری نسل چلے گی، یہ وہ یہودی ہیں، یہ وہ یہودی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام، یوسف کے بعد موسیٰ علیہ السلام آیا، 500 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آیا، 500 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اب علم اس طرح گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تلوار تک، گھوڑے تک، تیر تک، ختم. آگے پھر اور چیز، پھر آگے اور چیز، پھر آگے. اس کا اپنی مرضی تھی، دیتا گیا وہ، تھوڑا اور دے دیں، تھوڑا اور دے دیں. ہاں مطلب یہ کہ سائنسدان جتنا مرضی لگا رہے نا، ہاں جب بھی وہ کوئی چیز ڈسکور کرے گا، کوئی نیا لا، کوئی نئی تھیوری، کوئی نیا مفروضہ، جو بھی سائنس کی ٹرمنالوجی ہے، اٹس آلویز کہ وہ علم اللہ کی مرضی سے اس تک پہنچا ہے. اس کی محنت کو اللہ نے دیکھا ہے، بالکل. اس کے بعد وہ علم اس تک، اس نے اس چیز پہ سے پردہ اٹھایا. جی ہاں، پردہ اٹھانا بھی ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اپنی اسٹرگل تھی، جی ہاں. اللہ کی مرضی شامل تھی تو تب اس تک. اور اندازہ لگائیں کہ محنت کو اللہ تعالیٰ کتنا، ہیومن ایفرٹ کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اتنا اس کی ویلیو ہے اللہ کے نزدیک. محنت کے لیے تو اللہ نے کوئی مذہب نہیں رکھا ہوا. مذہب نہیں رکھا ہوا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں
کہ میں جو ہیومن ایفرٹ تھی ان کی، اس نے یہ نہیں دیکھا یہ عیسیٰ کو میرا بیٹا مانتے ہیں، اس نے کہا دے دو، کیونکہ ایفرٹ کر ہی یہ رہے ہیں، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، میرے والے تو سوئے ہوئے ہیں، وہ سو گئے بس، وہ روٹی کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں بس، چارپائیاں توڑ رہے ہیں، چارپائیاں توڑ رہے ہیں، ان کو دو، دیتا کیا وہ؟ صحیح، انجن بنا، موٹر بنی، موٹر سائیکل بنا، ہوائی جہاز بنے، ٹیلی فون بنا، ریڈیو بنا، وائرلیس بنے، کیا کیا چیزیں بنی، اللہ، راکٹ، کیا اتنا بڑا ریڈیو ہوتا اتنا تھا، بڑا ریڈیو ہوتا آپ تھا، دیکھیں اتنا سا اسمارٹ فون ہے، میل جتنا ریڈیو میں نے دیکھا ہے، اتنا سا اسمارٹ فون ہے، ہاں، اس کے اندر آپ کا کیمرہ بھی ہے، اس کے اندر آپ ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ، اردو لکھ سکتے ہیں، انگلش لکھ آپ سکتے دیکھیں ہیں، خط کدھر گئے، میلز بھیج سکتے ہیں اب ہم آپ، خط بھیجتے تھے اسی ایک کے زمانے اندر میں، ریڈیو بھی ہے، میوزک بھی آ رہا ہے، ویڈیو بھی آ رہی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ آپ کو نیڈیڈ ہے آج کی ضرورت کے مطابق، ہر چیز آپ کے اسمارٹ فون میں فنگر ٹپس کے اوپر، بس فنگر ٹپس پہ ہے، بالکل، کہاں سے چلا تھا انسان اور کدھر پہنچا ہے، پہنچ گیا، اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ یہ اللہ کی رضا سے یہ سارا علم پہنچا ہے، بالکل، لیکن یہ ہے کہ محنت ان لوگوں نے کی ہے۔ وہ صدی اتنی ہارڈ تھی، 18ویں صدی، 19ویں صدی، آدھے 20ویں صدی، 1950 تک، 60 تک، 70 تک اتنی مشکل تھی کہ اتنی ساری چھوٹی سی بات کہنے کے لیے بندے 400 500 میل، ہزار میل طے کر کے جاتے تھے ایک بندے کے پاس کہ یار میں نے تم سے یہ بات کرنی تھی، تو میں تو ادھر سے مری کہ 2-3 مہینے پہلے میں گھر سے نکلا تھا آپ کو یہ بات چھوٹی سی بتانے کے لیے، تو کہتا یار اوہو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں، اب ایسے ٹپ ہو گئی، وہ زمین کے نچلے حصے پہ پہنچ گئی، بندہ امریکہ بیٹھا ہے، آپ نے یہاں سے واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے، گیا within 2 seconds 2 سیکنڈ وہ اس پر زمین کے دوسرے پچھلے حصے پہ، جو نیچے ہمارے بالکل نیچے جو حصہ آتا ہے، ادھر ہم ہیں تو ادھر امریکہ ہے، وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے گا، کیا بات ہے۔ اور ابھی وہ دور آیا نہیں ہے، اگر چاند پہ بھی کوئی رہتا ہوتا نا آپ کا، اور اس کے پاس واٹس ایپ اور وائی فائی ہوتا، آپ یہاں سے چاند پہ میسج بھیج رہے ہوتے، ٹھک ٹھک، چاند پہ جب وہ چاند گاڑی گئی تھی ادھر تو وہ کمپیوٹر پہ دیکھتے رہے اس کو، برقی سگنل بالکل نہیں روک سکتا، ہوا ہو یا نہ ہو، خلا ہو جو بھی ہو، برقی سگنل کو کوئی چیز نہیں روکتی، نہیں روک سکتی، آپ یہ اندازہ اللہ، یہ لگائیں، سائنسدانوں کا کمال نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کا کمال نہیں، برقی سگنل کو ہاں جی ہم نے دریافت کیا، وہ کیسے روک سکتی تھی، پھر بڑے آئے، کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ، اللہ، جی ہاں، تو ہمیں ریپ اپ کرنا چاہیے، ریپ اپ کریں اس کو۔ ویورز یہ تھا بہت ہی دلچسپ ایپیسوڈ، ڈیڈ نے بہت مزے کی باتیں کی سائنس سے ریلیٹڈ، ڈیڈ کا سائنس سے ریلیٹڈ کافی ایکسپوئر رہا ہے کیونکہ ڈیڈ سائنس پڑھاتے بھی رہے جی ہاں ہیں، بالکل، ہی از اے پروفیسر آف سائنس، جس میں انہوں نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یہ چیزیں پڑھائی بھی ہیں، تو ان کے پاس اور بھی واسٹ اس سے ریلیٹڈ نالج تھا، ہم بہت ڈیپ نہیں گئے، نہیں تو وہ لیکچر بن جاتا سائنس سے ریلیٹڈ، بالکل، ہم ایک جنرل لائٹ موڈ میں ہم ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے جو کہ عام ویور کو سادہ زبان میں بھی سمجھ آ سکے کہ سائنس کیا چیز ہے اور سائنس کتنی گھیرا ہوا ہے سائنس نے ہمیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جو آنے والی فردر ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے، ٹل دین اللہ حافظ۔